لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. چودہ سو 46 ہجری کے رمضان میں ایام شہادت مولائے متقیان کے سلسلے کی آج یہ پہلی گفتگو ہے، اور اس کے حوالے سے میں اس سے پہلے بھی 2 بار جو پچھلی 8 تقاریر ہیں اس میں عرض کر چکا ہوں کہ علی کون ہے کائنات جانتی ہے، لیکن علی والا کون اور کیسا ہوگا یہ ان 3 مجالس میں ہمارا عنوان رہے گا. لیکن ذرا سا ربط ملانا ہے کل کی مجلس کے آخری حصے سے. اور کل کی مجلس میں آخر میں وقت کم ہونے کی وجہ سے جلدی میں ایک ذرا سی نامکمل بات تھی. اگرچہ مجھے یہ چانس نہیں لگ رہا کہ کوئی مومن اس جانب متوجہ ہوا ہو، لیکن بات مکمل ہو جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں. جعفر طیار کے بڑے بیٹے عبداللہ ہیں، اس کے بعد دوسرے بیٹے اون ہیں، اور اس کے بعد تیسرے بیٹے محمد ہیں. عبداللہ ابن جعفر طیار کو تو خیر یہ بڑا شرف ملا کہ ان کی شادی ثانی زہرا سے ہوئی، لیکن وہ بڑے بھائی ہیں تو ان کے بعد جو ان کے دونوں چھوٹے بھائی ہیں جو اپنے بڑے بھائی کی زندگی میں جوانی میں یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے، بڑے بھائی عبداللہ نے پھر اپنے چھوٹے بھائیوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی اولاد کے نام اپنے ہی بھائیوں کے نام پہ رکھے. کربلا میں آپ نے اون اور محمد تو سنے، وہ اصل میں ان کے چچاؤں کے نام تھے، عبداللہ کے چھوٹے بھائی اون اور اس کے بعد محمد. اچھا، اب جو بات وقت کی کمی کی وجہ سے بہت جلدی میں مجھے کہنا پڑی، وقت تو آج بھی کم ہے، لیکن اسی لیے میں نے شروع مجلس میں یہ بات عرض کر دی. وہ یہ ہے کہ زینب کبریٰ کی شادی تو بڑے بھائی سے ہوئی، اور شہزادی کی عمر بھی جو اس خاندان کی اس وقت عمر چل رہی تھی اس کے اعتبار سے تقریباً 60 سال ہوئی. شوہر عبداللہ کی عمر بھی اس سے زیادہ. مگر جناب عبداللہ کے جو چھوٹے بھائی تھے اون، ان سے جناب ام کلثوم کی شادی ہوتی ہے. 2 بھائی 2 بہنیں. اون کا انتقال بہت جلدی ہو گیا، ام کلثوم بیوہ ہو گئی. تو اس کے بعد ان سے جو چھوٹے بھائی تھے محمد، ان سے ام کلثوم کا دوسرا نکاح ہوا. وہ کل میں بیان نہیں کر سکا تھا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا کوئی چانس بھی نہیں ہے کہ کوئی مومن اس جانب متوجہ ہوا ہو، لیکن بات پوری ہو جائے. تو جناب ام کلثوم کی شادی 2 بھائیوں سے ہوئی، اون کے انتقال پر محمد، اور محمد کی بھی موت کربلا جانے سے پہلے ہو گئی. تو کربلا میں ام کلثوم 2 مرتبہ کی بیوہ ہونے کے بعد پہنچی تھی. لیکن اب آ جائیے اصل جو بات تھی جناب زینب کبریٰ. مولائے متقیان کو اللہ نے یہ 2 بیٹے دیے، امام حسن اور امام حسین، اور اس کے بعد پھر یہ 2 بیٹیاں دیں. شہزادی کونین سے یہ 4 اولادیں ہوں. اب جو بڑا بیٹا ہے حسن،
جو 3 مجالس میں نے 15 رمضان کی مناسبت سے امام حسن کے حوالے سے پڑھی تھی، تو انہی کے نام پر مولا کی کنیت ہے۔ اب آپ حضرات تو خود عرب دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں نام کا استعمال برا سمجھا جاتا، بلکہ ایک طرح سے اس کو توہین قرار دیا جاتا، بلکہ یہ اعتراض بھی ایک بنو امیہ کے خلیفہ نے خاندان اہل بیت کے ایک فرد پہ کیا تھا، لیکن بات بہت لمبی نہ ہو جائے، آج ماتم بھی آپ کو دل بھر کے کرنا ہے اور مغرب سے پہلے مجلس ختم کرنا ہے۔ تو بہرحال عربوں میں احترام ہے کنیت، کنیت یعنی بیٹے کے یا بیٹی کے نام سے پکارنا۔ چنانچہ مولا کی مشہور کنیت ہے ابو الحسن۔ ابو تراب تو ایک فضیلت والی کنیت بعد میں ملی تھی، ابو الحسن مولا کی کنیت ہر ایک کو پتا۔ اسی طرح سے لوگ مولا کو مخاطب کرتے تھے ابو الحسن یعنی حسن کے باپ۔ مگر بعد میں مولا کی شہادت کے بعد ایک خفیہ نام، ایک کوڈ ورڈ مومنین کرام کے درمیان تھا، ابو زینب، مولا کے حوالے سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو آپ تاریخ اسلام میں کل جناب زینب کبریٰ کا تذکرہ ہوا، تو جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو شہزادی زینب، ان کا نام ان کے بابا کے لیے ایک کوڈ ورڈ بن گیا تھا۔ بعد میں وہ کیسے، وہ جو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن مختصر، مولا کی زندگی کے بعد، مولا کی شہادت کے بعد، مولا کا نام لینا اتنا بڑا جرم بن چکا تھا کہ کسی کی زبان پہ علی کا نام آیا، اس کی زبان کٹی، خالی زبان ہی نہیں کٹی بلکہ گردن بھی کٹی۔ اور ایک طویل عرصے تک ایسا دور رہا کہ اگر خاندان صاحبان ایمان کا ہے، یعنی باپ بھی شیعہ ہے، ماں بھی شیعہ ہے، محب اہل بیت ہے، محب علی ہے، علی کے ماننے والے، اولاد بھی مومن ہے، پھر بھی اپنے گھر کے اندر بھی علی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اگر کبھی تذکرہ کرنا پڑے تو کس طرح سے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ غلاموں اور کنیزوں کو کسی بہانے سے چھٹی دی جاتی، گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں، پردے ڈالے جاتے ہیں کہ آواز کہیں باہر نہ جائے، اور اس کے بعد بھی علی کا تذکرہ علی کے نام سے نہیں ہوتا، ابو زینب کے نام سے ہوتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی سے کوئی بات کرنا، باپ کو اپنے بیٹے کو کوئی پیغام دینا، ماں کو اپنی بیٹی سے مولا کے بارے میں کوئی بات کہنا، تو نہ علی کا نام زبان پہ آ سکتا ہے، نہ ابو الحسن کی کنیت آ سکتی ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ علی کی کنیت ابو الحسن، ابو زینب، بابا زینب کے بابا، زینب کے بابا، زینب کے بابا۔ شہزادی زینب کبریٰ کے نام کے ذریعے سے مومنین نے کتنی نسلوں تک علی کے فضائل اور علی کی امامت کا عقیدہ اپنی اولادوں تک منتقل کیا۔ آقا حسن کا نام نہیں لے سکتے تھے، ابو الحسن نہیں کہہ سکتے تھے، ابو زینب کہا جاتا، اور یہ ان 7 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب یہ تو ایک ضمنی بات بہت لمبی ہو جائے گی، آخری مجلس میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، اس بات کا نہیں، لیکن زینب ان 7 ناموں میں سے ایک نام ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، روایتوں میں آیا کہ ظہور امام سے کچھ پہلے جب دشمنان اہل بیت کا غلبہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور صاحبان ایمان کا خون بہایا جائے گا، تو اس میں ایک حکم یہ شامل ہوگا کہ اگر کسی کے خاندان میں 7 میں سے کوئی ایک نام ہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ یہ معلوم کیے بغیر کہ اس کا عقیدہ کیا، کہ اگر اس نے یہ 7 میں سے کوئی ایک نام رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اہل بیت سے کوئی نہ کوئی عقیدت و محبت رکھتا ہے، جس میں ایک نام علی ہے، ایک نام فاطمہ ہے، ایک نام حسن ہے، ایک نام زینب بھی ہے۔ لیکن آج کی مجلس شہزادی زینب کے حوالے سے نہیں، یہ نام کی بات اس لیے آ گئی کہ اس کے ذریعے آپ کو ایک اور منزل پہ لے جانا۔ ہمارے 8 دنوں کے خطاب کے درمیان 2 دن جنگ بدر کا تذکرہ ہوا تھا، اور ذرا سا ایک بدر کی بات نہیں چھیڑنا ہے، ذرا سی ایک بات، خود مولا کائنات، اب یہ ہے کہ علی کی اولاد کے ذریعے علی کا تعارف ہوا، بعد میں خود علی ایک بہت ہی اہم بات ہمارے سامنے ہی آتی ہے
کہ اللہ کے رسول کا تعارف بھی بہت زیادہ میرے مولا کے ذریعے سے ہو رہا. پیغمبر اسلام کی ایک مشہور کنیت ہے ابو القاسم، بہت ہی مشہور. علماء اپنی مجلس کے خطبے میں بھی ابو القاسم کے حوالے سے پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ جو دعائے توسل پڑھتے ہیں، انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک، تو جہاں پیغمبر کا نام آتا ہے ابو القاسم. ابو القاسم کا مطلب ہے قاسم کے بابا. قاسم کون؟ اب ظاہری اعتبار سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ کے یہاں جو پہلا بیٹا پیدا ہوا، بڑا بیٹا، اس کا نام قاسم تھا. ٹھیک ہے، بڑا بیٹا تھا تو بڑے بیٹے کے نام پر ہی باپ کا نام ہوتا ہے ابو القاسم. لیکن نہیں، وہ تو ظاہری اعتبار سے ہے کہ ایک عام مسلمان کو تفصیل میں الجھائے بغیر کہہ دیا کہ قاسم ان کے بڑے بیٹے تھے تو وہ ابو القاسم. لیکن ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ نہیں، کہ قاسم اصل میں مولائے کائنات کا نام ہے. مولا کا نام علی ہے، لیکن مولا کے جو بہت سارے القاب ہیں ان میں سے علی کا ایک لقب ہے قاسم. جب کبھی پیغمبر کو ہم ابو القاسم کہتے ہیں، یعنی قاسم کے بابا، تو یہ علی کے حوالے سے پیغمبر کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. جیسے حدیث قصہ میں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پیغمبر کو پہچانوایا گیا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ کے ذریعے رسالت کا تعارف ہو رہا ہے، وہ حدیث قصہ میں ہے. لیکن جب کبھی بھی آپ پیغمبر کا نام لے کر ابو القاسم کہیں گے، یہ علی کے ذریعے سے پیغمبر کا تعارف ہو رہا ہے. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات شہزادی کے حوالے سے عرض کر دوں، جو آج کا موضوع نہیں، لیکن ذرا بات میں بات نکلی. حدیث قصہ زمین کی حدیث نہیں ہے، حدیث قصہ آسمان کی حدیث ہے. تو جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ آسمان پر فاطمہ زہرا کی معرفت زیادہ ہے، زمین والوں کو پیغمبر کا تعارف علی کے ذریعے کروایا جاتا ہے، آسمان والوں کو پیغمبر کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کروایا جاتا ہے. اس دنیا میں جب کہا جائے گا پیغمبر کو ابو القاسم، دنیا والے ہیں علی کے ذریعے، کیونکہ علی کو ہر ایک جانتا ہے. اور آسمان پر جب تذکرہ پیغمبر کا ہوگا تو فاطمہ کے بابا، جو حدیث قصہ جس کی دلیل بن رہی ہے. اور یہاں پر ایک اور بہت چھوٹی سی بات، جو شاید آخری مجلس شب قدر والی، اس میں شاید یہ بات آ جائے، شاید نہ بھی آئے. آسمان پر شہزادی کا، اب ذرا ذکر فاطمہ کا ہوا تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آسمان پر شہزادی کا سب سے مشہور لقب ہے منصورہ، اور دنیا میں یہ لقب ہے امام زمانہ کا. بس اتنی بات چھوڑ دیجئے کہ آخر ایسا کیوں ہے، یہ بعد میں بات کروں گا. تو بات ہو رہی ہے مولا کا نام ہے قاسم. مولا، اچھا قاسم جو ہے اردو زبان میں تو قاسم ہی کہا جائے گا. عربی میں قاسم دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، سین سے قاسم اور سواد سے قاسم. سین الگ ہے، سواد الگ ہے. آپ عرب دنیا میں رہتے ہیں اس لیے آپ سے اطمینان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. مولا قاسم ہے سین سے اور مولا قاسم ہے سواد سے. دونوں مولا کے نام ہیں. سین والا قاسم بھی مولا کا نام ہے، سواد والا قاسم بھی مولا کا نام ہے. سین والے قاسم کا مقصد ہے تقسیم کرنے والا، سواد والے قاسم کا مقصد ہے توڑنے والا. مولا تقسیم کرنے والے قاسم کہلاتے ہیں، پیغمبر ابو القاسم. تو مولا کیا تقسیم کرنے والے؟ کہا علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. قیامت میں جنت سے کہیں گے یہ میرا والا ہے، اسے لے لے. جہنم سے کہیں گے یہ میرا دشمن ہے، اسے پکڑ لے. علی کا نام ہے قاسم، تقسیم کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ بہت مشہور حدیث، بہت مشہور حدیث ہے کہ آئے علی تو جنت و جہنم کو تقسیم کرے گا، تو اس کو کیا کہیں گے جو تقسیم کرے گا؟ قاسم کہیں گے. تو یہ مولا کا لقب بنا قاسم، اور پیغمبر علی کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آئے ابو القاسم. یہ سین والا قاسم ہے، تقسیم. اور ایک سواد والا قاسم ہے، توڑنے والا. ابھی جو آپ پورے رمضان، میرا اندازہ ہے ایک دعا بھی پڑھتے ہوں گے، دعا افتتاح. قاسم الجبارین اللہ کا نام ہے، سرکشوں کو توڑنے والا، سرکشوں کی کمر توڑنے والا. قاسم سواد والا، سواد. علی کا نام سواد والا قاسم بھی ہے. اور یہ نام علی کا کس دن سامنے آیا؟ جنگ بدر میں. جس وقت جنگ بدر میں کافروں کا سردار نکلا اور ادھر سے مولا گئے،
وہ ذرا تفصیل ہے کہ پہلے 3 مدینے والے گئے تو کفار مکہ نے کہا کہ نہیں ہمیں مدینے والوں سے جنگ نہیں کرنا، ہمارے جو مکے والے ہیں ان کو بھیجو، تو مولا گئے اور جناب حمزہ گئے، وہ چھوڑ دیجیے، علی بھی گئے، اور اہم ترین تو علی ہی تھے میدان احد، میدان بدر میں۔ جیسے ہی علی میدان بدر میں نکلے، کافروں کے لشکر نے آواز دی، جاء قاسمنا جاء قاسمنا جاء قاسمنا، ارے یہ تو ہمارا قاسم آ گیا، سواد والا قاسم، یعنی پھر ترجمہ کہنا پڑے گا، آپ کی سمجھ میں عربی میں نہیں آ رہا۔ کفار مکہ نے علی کو دیکھا، ہر ایک کی زبان پہ جملہ آیا، جاء قاسمنا، سواد والا قاسم، جاء قاسمنا جاء قاسمنا، ہماری کمر توڑنے والا آ گیا، ہماری کمر توڑنے والا آ گیا۔ یاد کیجئے جب پیغمبر نے تبلیغ رسالت شروع کی تھی تو کفار مکہ نے اپنے بچوں کو لگا دیا تھا نا کہ رسول جب گھر سے نکلیں گے تمہیں رسول پر، اب ایک جملہ ہے اس کا مزہ آپ لیں گے اگر آپ توجہ دیں گے، جملہ نہیں ایک لفظ ہے، لفظ ہے۔ کفار مکہ نے اپنے بچوں کو لگا دی، بھئی ہم تو رسول کو نہیں روک سکتے کیونکہ ابو طالب آ جائیں گے، کیونکہ حمزہ آ جائیں گے، بچے اگر آ جائیں گے تو نہ ابو طالب بچوں کا مقابلہ کر سکیں گے نہ حمزہ۔ دنیا کہے گی کہ بھئی وہ تو بچے ہیں، تم تو بڑے ہو، تمہیں کیا ہوا، بچوں کے منہ لگ رہے ہو۔ باقاعدہ یہ آپ علماء سے مجلس میں سنتے میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، آپ کو معلوم ہے بڑے چلے گئے، بلکہ بڑے مکہ چھوڑ کے چلے گئے شکار کرنے اس بہانے، تاکہ کہنے کو ہو کہ ہمارا تو اس میں دخل ہی نہیں ہے، بچوں کا معاملہ تھا۔ پیغمبر اب تبلیغ رسالت کے لیے نکلے، کہاں سے نکلے؟ اپنے گھر سے نکلے، آگے چلے، وہاں بازار میں سارے بچے کھڑے ہیں۔ اچھا بچے تو شرارت کرتے ہیں، والدین ان کو روکتے ہیں، لیکن آج کی شرارت بڑے مزے کی تھی، والدین نے ہی ان سے کہا تھا کہ آج تمہیں پتھر مارنا، ورنہ عام طور پہ تو یہ نا بچے نے پتھر مار کے آپ کے گھر کا شیشہ توڑ دیا، باپ نے ڈانٹا ماں نے ڈانٹا۔ آج تو باپ اور ماں نے تیار کیا ہے کہ بیٹا پتھر ہاتھ میں لے کے چلو، اور جب محمد نظر آئے ان پہ پتھراؤ کرنا، بچوں نے پتھراؤ کیا۔ پیغمبر تو اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، گئے، پتھر آتے رہے، کنکر کھاتے رہے، چھوٹے چھوٹے پتھر پیغمبر کے جسم پہ پڑتے رہے۔ پیغمبر نے اپنا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پہنچایا، واپس آ گئے شام کو۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوئے تو اسی گھر میں تو مولا بھی رہتے ہیں نا، خانہ کعبہ سے علی کو لے کے جو رسول آئے تو پھر مرتے دم تک الگ تو نہیں کیا نا۔ علی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صبح خیر و عافیت سے گئے تھے، شام کو زخمی آ رہے ہیں سر سے پیر تک۔ ایک لفظ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے تھوڑی دیر کے بعد، سر سے پیر تک زخمی، خون بہ رہا، ٹھیک ہے بہت سیریس زخم نہ صحیح لیکن خون بہ رہا۔ گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اے علی، عرب کے لوگوں نے اپنے بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ اب یہ 8 10 12 سال کے بچے، نہ ابو طالب ان کو مقابلہ کرے نہ حمزہ، پوری دنیا یہی کہے گی کہ تم بچوں کے منہ لگ رہے ہو۔ علی نے دیکھا، علی کو کتنا شاق گزرا، بھئی ابھی دعوت ذی العشیرہ میں کہا تھا نا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں، میرے مددگار ہوتے ہوئے پیغمبر زخمی کیسے ہو گئے؟ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ کل اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، یہ سنا ہوا ہے آپ کا، میں تو آپ کو لفظ قاسم پہ لے جا رہا ہوں۔ کون سا قاسم؟ جو میدان احد میں کفار مکہ کی زبان پہ آیا۔ اب اگلا دن آیا، کل کے دن بچوں نے پتھر مارے، کسی نے روکا ہی نہیں، کسی نے برا بھی نہیں کہا، کسی نے ڈانٹا بھی نہیں، تو بچوں کو بڑا مزہ آیا۔ آج ڈبل بچے آ گئے تھے، انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا بھئی بڑے مزے کی بات ہے، پتھر لے کے چلو، پتھر مارو، کوئی روکے گا بھی نہیں۔ آج یہ ڈبل انتظار کر رہے پیغمبر حضرت خدیجہ کے گھر سے نکل کے اس گلی کے نکڑ سے مڑیں گے اور ہمارے کنکر چلیں گے، ہمارے پتھر چلیں گے۔ مگر ایک مرتبہ دیکھا کہ نہیں، پیغمبر تو آ رہے، پیغمبر کے آگے آگے 10 سال کا کوئی بچہ بھی سینہ تان کے چل رہا۔ پہلے تو گھبرا گئے، لیکن دیکھا ایک ہے، ایک ہے، کہا اس سے کیا ڈرنا، ایک ہے نا ہمارا جیسا۔ دیکھیں دنیا میں مار وہی کھاتا ہے جو علی کو اپنا جیسا سمجھتا ہے۔ کہا کہ ایک ہے نا تو ہمارے جیسا ہے نا، ہمارا جیسا ہے تو اس کا مقابلہ ہم کر لیں گے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ پتھر پیغمبر پہ مارنا چاہے،
مگر ابھی ان کے پتھر نہیں چلے تھے کہ مولا نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کھجور کی گٹھلیاں نکالی اور یہ گٹھلیاں اس طرح مارنا شروع کی کہ جس بچے کی کمر پہ پڑی اس کی کمر ٹوٹ گئی. سب نے یہ کہا قسمنا علی قسمنا علی قسمنا علی. گھر جا کے والدین سے کمپلین کی قسمنا علی آج تو علی نے ہماری کمر توڑ دی ہے. آج بازار مکہ میں کھجور کی گٹھلیاں کھا کر جن بچوں کی کمر ٹوٹی ہے یہی جوان ہو کر میدان بدر میں جب علی کے سامنے آئے تھے تو کہا تھا جا قاسم ہونا جا قاسم ہونا. ارے یہ تو وہی آ گیا جو کل ہماری کمر توڑ چکا ہے. تو علی جنت و جہنم کو تقسیم کرے تو سین والا قاسم کہلائے اور کفار کی کمر کو توڑے تو سواد والا قاسم کہلائے. لیکن ابھی وہ لفظ رہ گیا جس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا توجہ دیجیے گا. ابھی مزہ تو آیا ہی نہیں. میرے مولا کے دونوں لقب ہیں. سواد والا قاسم جس کا مطلب ہے کمر توڑنے والا جو کفار مکہ بچے میدان احد میں علی کا لقب, اور ایک سین والا جو میدان قیامت. وہ میدان احد ہے وہ میدان قیامت ہے. لیکن اب ایک بات, اللہ کے رسول پہلے دن گھر سے نکلے تبلیغ دین کے لیے, زخمی آئے. اگلے دن گھر سے نکلے, جس طرح سے نکلے اسی طرح صحیح اور سلامت آئے. اب یہ 2 دنوں میں فرق کیا ہوا کہ ایک دن رسالت زخمی ہو گئی اور ایک دن رسالت بالکل صحیح اور سالم رہی. فرق کیا ہوا؟ بھئی لا الہ الا اللہ تو دونوں دن تھا, محمد رسول اللہ تو دونوں دن تھا, قرآن تو دونوں دن تھے, کلمہ دونوں دن تھا, عبادتیں دونوں دن تھی, جبرائیل دونوں دن تھا. توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا لیکن اللہ تو دونوں دن تھا, رسول دونوں دن تھے. دونوں دنوں میں فرق کیا ہے کہ ایک دن زخمی ہوئی رسالت, ایک دن محفوظ رہ گئی. پہلے دن سب کچھ تھا مگر علی ولی اللہ نہ تھا تو رسالت زخمی ہو گئی. اگلے دن علی ولی اللہ تھا تو رسالت سلامت و محفوظ رہی. لیکن وہ لفظ ابھی تک نہیں آیا جس کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا تھا کہ میرے خیال میں مزہ تو اسی لفظ میں. یہ میرا لفظ نہیں. 2 دن پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا, ان کا ایک لفظ. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ہم غلط کہہ گئے کہ آج علی ولی اللہ تھا اور کل نہیں تھا, یہ بھی غلط کہہ گئے. لا الہ الا اللہ دونوں دن, محمد رسول اللہ دونوں دن, قرآن دونوں دن, اسلام دونوں دن, کلمہ دونوں دن, نمازیں دونوں دن, عبادتیں دونوں دن, جبرائیل دونوں دن, ملائکہ دونوں دن, مگر علی ولی اللہ بھی دونوں دن. کیا کل علی پیدا نہیں ہوئے تھے؟ کل بھی تھے علی, آج بھی تھے علی. پھر کل علی ولی اللہ تھا اور رسالت زخمی ہوئی, آج علی ولی اللہ ہے اور رسالت سلامت رہی. فرق کیا ہے؟ کل بھی علی ولی اللہ تھا لیکن کل علی ولی اللہ میں اور رسول اللہ میں فاصلہ تھا. رسول بازار میں تھے, علی گھر میں تھے. آج علی ولی اللہ بلا فصل ہوا تو رسالت محفوظ ہوئی. رسالت کب محفوظ ہوتی ہے؟ جب علی ولی اللہ بلا فصل آ جائے. اور یہ علی ولی اللہ رسالت کو اس طرح محفوظ کرتا ہے کہ پیغام ذات رسالت بھی محفوظ رہے, پیغام رسالت بھی محفوظ رہے. اور وہ پیغام رسالت علی نے اس طرح سے محفوظ کیا. یہ تو ذات رسالت کی بات تھی. اب آئیے پیغام رسالت. اور وہاں پہ علی ہمارے سامنے اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کی ذات کی بھی حفاظت کروں گا, رسول کے پیغام کی بھی حفاظت کروں گا. چنانچہ فرمایا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو دین خدا پہ عمل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے, بلکہ عجیب روایت ہمارے پاس آتی ہے. دیکھیے آج شب جمعہ, ماہ رمضان کی شب جمعہ, لیکن سارا سال شب جمعہ جب آئے گی نا تو 3 احکامات ہیں ہر شب جمعہ کے. نمبر 1 یہ کہ دعا, وہی دعا جو ہفتے کے 6 دن پوری نہیں ہوتی آج پوری ہوتی ہے ہر شب جمعہ. تو دعا پر تو 3-4 تقریریں ہو گئیں اسی رمضان میں, اور ہر شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات. لیکن وہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے تھوڑی بہت بات کروں گا آخری تقریر میں, جو شب قدر, بڑی شب قدر والی تقریر, اور ہر شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات. یہ بڑا مشکل موضوع.
اور موت کو یاد کرنے کا مقصد ہے موت کے حوالے سے عذاب قبر کو یاد کرنا. لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ذات رسالت کا تحفظ ہے جو علی ولی اللہ بلا فصل ہو کے کر رہا, اور یہ پیغام رسالت کا تحفظ ہے جہاں پہ علی وہ اعلان کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 میں کیا. حضرت ابراہیم کا ایک قول ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت بنا دی, جو میں 2 دن سے تلاوت کر رہا ہوں. وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. دیکھو, زبان سے میرا نام لینے والے بہت ہوں گے, یہ قول ابراہیم کا ہے, آیت قرآن کی ہے. زبان سے میرا نام لینے والے بہت ہوں گے, لیکن جو میری پیروی کر رہا ہے, مجھے فالو کر رہا ہے, میرے نقش قدم پہ چل رہا ہے, جو میں کر رہا ہوں وہی وہ کر رہا ہے, فَإِنَّهُ مِنِّي, وہی میرا والا. میرا والا وہ نہیں ہے جو زبان سے میرا نام لے رہا, میرا والا وہ ہے جو عمل میں میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ حضرت ابراہیم نے کہا, اور کیوں کہا اس کی بھی ایک وجہ ہے, لیکن وہ آج وقت نہیں ہے. انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کل یا پرسوں ہوگی کہ ابراہیم کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی. لیکن وہی مولا نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا جو عمل میں ہمارے ساتھ ہو. یاد رکھیے, یہ اتنا اہم پیغام تھا علی کا کہ 19 رمضان کو ضربت, 20 رمضان کل کا دن ہے, اور پھر جو رات آئی آقا حسن و حسین کو بلا کے جو وصیت نامہ میرے مولا نے لکھوایا, آقا حسن و حسین کو. لیکن یہ اس سے پہلے ایک مجلس میں بات آ چکی کہ جب معصومین اس طرح کی بات کرے تو وہ حضرت داؤد کے دربار میں آنے والے فرشتے کی مثال ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے. یاد ہے نا آپ کو کیا وصیت تھی؟ اوصیکما بتقوی اللہ. بیٹا حسن, بیٹا حسین, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کرنا. بغیر تقوی کے کسی کو نجات نہیں ملتی ہے, حتیٰ یہ کہ خود مولا, نعوذ باللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا توہین والا جملہ کہ مولا کو تو تقوی حیثیت کیا رکھتا ہے مولا کی, میں بتا رہا ہوں مولا یہ پیغام پہنچانے کے لیے. زرار علی کا شیعہ, بڑا مخلص شیعہ, علی کی شہادت ہو گئی. عجب, علی کی شہادت کے بعد ایک مسئلہ یہ ہوا کہ حکومت آ گئی دشمنان علی کے ہاتھ میں, حاکم تو وہی لوگ ہیں. اب اگر صاحبان ایمان کو کوئی کام پڑتا ہے حکومت سے, جانا انہی کے پاس پڑے گا. گورنمنٹ انہی کی ہے, ہر صوبے میں گورنر انہی کا ہے. تو آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ علی والوں کو مجبوراً, بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ حکومت کئی ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتے ہیں, آپ کو جانا. جاتے تھے حاکم شام کے پاس, اور حاکم شام کس کس طرح سے ان کی ٹونٹنگ کرتا تھا اور طنز کرتا تھا. عورتوں کے نام آتے ہیں, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا نام آتا ہے, اس مومنہ کا نام آتا ہے کہ جس کے 6-7 بیٹے جنگ صفین میں شہید ہوئے, اور ٹونٹنگ کی کہ دیکھا علی نے تمہارے بیٹے مروا دیا. واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ان میں ایک زرار کا واقعہ, وہ خواتین کے واقعات جو ہیں وہ بھی بہت پڑھنے والے ہیں کہ کیسی ہماری خواتین دربار شام میں ایسے ظالم کے سامنے سینہ سپر ہو کے مولا کے فضائل اس وقت بھی بیان کر رہی ہیں جب پتہ کہ ذرا سی بات پہ یہ گردن اڑانے کا حکم دے گا. دیا بھی. حجاج ابن یوسف کے سامنے تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی گئی تھی نا, جب حجاج نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو انبیاء کے برابر سمجھتی, ثابت کر ورنہ یہ جلاد کھڑا ہے گردن اڑا دے گا. اس کا جواب آپ کو یاد ہوگا, میں ان کا واقعہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے اکثر علماء وہ واقعہ پڑھتے ہیں. وہ علماء جو مجمع کو ذرا جوش دلا کے نعرے لگواتے ہیں, آج بھی میں نے کوشش کی کہ ذرا آپ کو بیدار کروں تاکہ یہ پیغام آپ تک پہنچے. لیکن جو علماء اس انداز کی مجلس پڑھتے ہیں, واقعہ پورا بہت مشہور واقعہ, صرف ایک جملہ پڑھ کے اصل واقعے پہ آتا ہوں جو میرا موضوع. تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نے کیا کہا تھا, کیا ہے حجاج تیرے جاسوسوں نے غلط خبر دی. میں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ علی انبیاء جیسے ہیں یا انبیاء کے ساتھ, کبھی نہیں کہا, غلط. بس حجاج کے دل میں خیال آیا کہ میری تلوار سے ڈر گئی. کہا کہ میں تو کہتی ہوں کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں, انبیاء جیسے ہیں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے, تمام انبیاء سے افضل ہیں. کا ثابت کرو, تو اس نے ثابت کیا نا قرآن کی 7 آیتوں سے. آدم علی, نوح علی, موسیٰ علی. واقعہ اتنا مشہور ہے کہ میں اتنا کہہ کے بھی ذرا سا اس لیے شرمندہ ہوں کہ جو وقت ہے وہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اسی طرح سے زرار, علی کے ایک بہت مخلص صاحب,
ساری زندگی علی کی حمایت میں تلوار چلائی، جنگ صفین وغیرہ میں، اسی حاکم شام کے خلاف. آج کسی کام سے دربار میں آئے، علی شہید ہو چکے، اب حکومت اسی کی ہے. آقا حسن کے صلح نامے پہ دستخط کے بعد اب حکومت اسی کی. اس نے دیکھا کہ علی کا ایک بہت ہی مخلص شیعہ میرے پاس آیا، یہ وقت ہے اس کو تنگ کرنے، ستانے، ٹونٹنگ کرنے، طنز کرنے کا. کہا کہ جو تیرا کام ہے وہ تو بعد میں کر دوں گا، پہلے یہ بتا کہ تیرا مولا کیسا تھا، اپنے مولا کے کچھ خصوصیات بتا. زرار نے کہا کہ بھائی یہ وقت مناسب نہیں. اچھا، پورا دربار شامیوں سے بھرا ہوا، حاکم کے ماننے والوں سے بھرا ہوا، پتہ ہے مخالف مجمع. کہا کہ یہ موقع مناسب نہیں. کہا کہ نہیں، یہی مناسب موقع ہے، بہت علی علی کرتا، بتا علی کیسے. اب دیکھیں یہ موقع ایسا کہ یہاں خندق و خیبر کے فضائل بتائے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، زرار نے وہ پہلو نہیں لیا. زرار نے وہ پہلو لیا جو ان کے لیے بھی پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام. 3 بار جب حاکم نے کہا بتاؤ علی کیسے، علی کیسے، علی کیسے، بس جلال آ گئے. زرار نے اپنی وہی تلوار جو اس سے پہلے جنگ جمل اور صفین اور نہروان میں علی کی حمایت میں اٹھتی رہی، نیام سے نکالی، زمین میں گاڑی، اس کے سارے کھڑے ہوئے اور کہا تو سننا چاہتا، برداشت نہیں کر سکتا، میرے مولا کو سن. لقد رأيته في الليل وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول من قلة الزاد وطول السفر وبعد الطريق وخشونة المسجد وعظيم المورد. میں نے دیکھا کہ رات کا وقت آ گیا، میرا مولا تمام دن خلافت کے معاملات کو نمٹاتا رہا، رات چھا گئی، لوگ بستر پہ جا کے آرام کرنے لگے، لیکن میرا مولا لقد رأیتو فی اللیل، میں نے رات میں دیکھا، قائم فی محرابہ، اب وہ جا کے محراب عبادت میں کھڑا ہوا، قائم فی محرابہ، محراب عبادت میں کھڑا ہے، یتململ تململ السلیم، اور اس طرح سے تڑپ رہا ہے جیسے وہ تڑپتا ہے جسے سانپ کاٹ لے، ویبکی بکاء الحزین، اور اس طرح سے روتا جا رہا جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر جائے، اور تڑپتے تڑپتے اور روتے روتے کہہ رہا ہے آہ آہ من قلت الزاد. علی کے پاس سامان سفر کتنا کم ہے، طول سفر، اور کتنا لمبا سفر طے کرنا ہے اس دنیا سے لے کے آخرت تک کا سفر، وہ بعد الطریق، کتنے دور دراز کے راستے پہ جانا، وہ خشونت المسجد. دیکھیے سفر بہت لمبا، بہت دور جانا ہو، لیکن سواری اگر آرام دہ ہو. اگر کبھی آپ کو ایئر لائن کی فرسٹ کلاس میں سفر کا موقع ملے تو آپ کہیں گے کہ سفر کی ساری تکلیفیں ختم ہیں. تو چلیں اگر سواری آرام دے، علی کہتے ہیں وہ خشونت المسجد، اتنے لمبے سفر پہ جانا ہے اور قبر جیسی سخت تنگ و تاریک کوٹری سے گزر کے جانا ہے، وہ عظیم المورد. چلیں سفر ختم ہو گیا، گھر پہنچے، سکون مل گیا. یہاں نہیں کہ عظیم المورد جب قبر سے نکلے تو اس کے سامنے کھڑے ہوئے جو اگر رحمان ہے، اگر رحیم ہے، تو وہی جبار ہے، وہی قہار ہے، اور وہ ایسا ہے کہ چوتھا امام صحیفہ کاملہ میں کہتا ہے عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک. خدا بندہ جب میرا حساب لینا تو اپنے فضل اور رحمت سے لینا، اپنے عدل کو کام میں نہ لانا. وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہمارے لیے کہہ رہے. اب یہاں علی رات کے اندھیرے میں محراب عبادت میں کھڑے ہیں، تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے جو جملے ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ علی کے پاس سامان بہت کم ہے. کون علی کہہ رہا ہے؟ یہ وہ علی کہہ رہا ہے کہ جس کی نمازیں ایسی ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. جس کے روزے ایسے ہیں کہ 3 دن روزہ رکھتا ہے تو فرشتہ سورہ دہر کی شکل میں قصیدہ پڑھتے ہوئے آتا ہے. وہ علی جس کا جہاد ایسا ہے کہ خود پیغمبر کہتے ہیں کہ آج لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. وہ علی جس کی شجاعت ایسی ہے کہ جبرائیل کو کہنا پڑتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ارے وہ علی جس کی ایک ضربت کو پیغمبر کہتے ہیں افضل من عبادت الثقلین. وہ علی کہتے ہیں کہ میرے پاس قیامت کے لیے سامان بہت کم ہے. تو وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یا وہ ہمارے اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پلٹ کے دیکھو، تمہارے پاس سامان ہے، نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، واجبات ادا کر رہے ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، شراب سے محفوظ ہو، سود سے محفوظ ہو، گانے بجانے سے محفوظ ہو، بے پردگی سے محفوظ ہو، مس گیدرنگ سے محفوظ ہو. علی کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ اپنے لیے نعوذ باللہ. مر جاؤں میں اس دن جس دن میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ جنت علی کا کوئی مسئلہ ہو سکتی ہے.
یا اعمال علی کا کوئی مسئلہ ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ تم علی والے ہو، اور علی نے کہا وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میرے راستے پہ چلے گا وہ وہی میرا والا ہوگا، وہ علی جو آج کی رات بھی۔ بات ذرا لمبی ہو گئی، وقت میں نے زیادہ لے لیا، ماتمی تیار کھڑے ہوں گے، مجھے بھی ماتم کرنا ہے، مجھے بھی رونا ہے، جلدی سے بات کر۔ جو آج کی رات پیغام دے رہے تھے، کب؟ جب ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا تو ایک ہی جملہ علی کی زبان پہ، اے دنیا تو بڑی خطرناک چیز، تیری حلال چیزیں بھی استعمال کرو تو حساب دینا پڑے گا، اور حرام تو عذاب خدا کا سامنا۔ وہ علی جو بستر پہ اس طرح سوتے ہیں، وہ علی جو بستر پہ اس طرح سوتے ہیں شب ہجرت آرام، اور نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ پاؤں سے تیر کھینچو پتہ نہ چلے۔ مگر آج کی رات علی کی عجیب عبادت ہے، ہر 2 رکعت کے بعد بے چین ہو کے باہر نکلتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، اچھا ابھی رات باقی ہے۔ یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب آیا، ایک مرتبہ کہا کلثوم بیٹی میں تیرا مہمان تھا نا، بس اب میں جا رہا ہوں مسجد نماز کے لیے، یہ کہہ کے چلے۔ کلثوم باپ کو دروازے تک خدا حافظ کہنے آئی، ایک مرتبہ گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے علی کا راستہ روک لیا، چیخنے لگی۔ کلثوم گھبرا گئی، بابا یہ میرے گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں ہیں، یہ آج تک کبھی اس طرح سے نہیں چیخ رہی تھی اور راستہ نہیں روکا تھا، ایسا لگ رہا ہے بابا یہ آپ کو روکنا چاہتی ہیں۔ مولا نے کہا کلثوم بیٹی میں جانتا ہوں کیا ہونے والا، یہ بے زبان جانور ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ کہے کہ دروازے تک گئے، باہر نکلنے لگے، دروازے کے کنڈی میں علی کا کمر بند یا آزار بند اٹکا۔ کلثوم گھبرا گئی، بابا یہ تو بہت بری فعال اور بری نشانی ہے، ایسا لگ رہا ہے دروازہ بھی آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ کہا کلثوم بیٹی مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ کہا بابا پھر آج آپ مسجد میں نہ جائیے۔ علی نے کہا جو پروردگار نے روز ازل سے تقدیر میں لکھ لیا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ مسجد میں گئے، یہاں 2 روایتیں، ایک سنت نماز پڑھ رہے تھے، ایک واجب میں واجب والی روایت پڑھتا ہوں۔ مسجد میں ایک مرتبہ پہنچے، گلدستہ اذان پہ گئے، فجر کی اذان دی، اس کے بعد مولا نے نماز شروع کی۔ ابن ملجم بالکل علی کے پیچھے تلوار لے کے انتظار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی پہلی رکعت کے سجدے میں جاتے ہیں، ابن ملجم کی تلوار چلتی ہے، علی کے سر پہ حالت سجدہ میں تلوار لگتی ہے، اور ایک مرتبہ علی کی زبان پہ آتا ہے فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اور اسی حالت میں کہا حسن بیٹا نماز کو مکمل کراؤ، پہلے نماز مکمل ہوگی۔ ذرا اس جوان بیٹے سے پوچھو جس کا بوڑھا بابا اس کے سامنے خون کے اندر خلتا ہے، مگر حکم خدا نماز آگے بڑھے، نماز مکمل کرائی، اور اس کے بعد حسن و حسین نے بابا کو اٹھایا، ایک کمبل میں بابا کا جسم لیا اور لے کے اس مکان کی جانب چلے جس کا کل تذکرہ ہوا تھا۔ اور ادھر ایک عجیب منظر تھا، دونوں بیٹیاں گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ زینب نے گھبرا کے کہا کلثوم بہن کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، دیکھتی نہیں ہو؟ زمین کوفہ میں زلزلہ آ گیا، آندھیاں چل رہی ہیں، جبرائیل کے رونے کی ایسی ہی آواز آ رہی ہے جیسی اماں فاطمہ کی شہادت کے موقع پہ آئی تھی۔ یہ کہہ کر دونوں بہنیں دروازے پہ آ گئی، باہر نہیں نکل سکتی ہیں، ارے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کوئی بابا کی خبر لانے والا، ارے کوئی بتانے والا بابا پہ کیا گزری۔ ایک مرتبہ دیکھا سامنے سے حسن حسین کمبل میں بابا کو لے کے آ رہے ہیں، دور سے ہی زینب نے دور سے ہی دیکھا بابا کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے، پورا سر خون سے بھرا ہے، بے اختیار کلثوم کو گلے سے لگایا، کلثوم بہن ایسا لگ رہا ہے ہم یتیم ہونے جا رہے، ہائے ہمارا بابا۔ اور ادھر علی جو ضربت سے لے کے اب تک غشی کے عالم میں ہیں، ایک مرتبہ زینب کی چیخ کی آواز سنی، آنکھیں کھولی، حسن بیٹا حسین بیٹا یہ ہمارے ساتھ کون لوگ آ رہے ہیں؟ کہا بابا یہ آپ کے صحابی ہیں، آپ کی خیریت دریافت کرنے آ رہے ہیں۔ کہا شکریہ ادا کر کے ہر ایک سے کہو یہیں سے واپس چلا جائے۔ وہ حسن نے کہا بابا یہ آپ کے صحابی آپ کی مزاج پرسی کریں گے۔ کہا نہیں ان کو واپس کر دو، میرے کان میں اپنی زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے،
اگر میرے کان میں یہ آواز آ رہی ہے تو ان کے کان میں بھی جا رہی ہوگی. ابھی علی زندہ ہے, برداشت نہیں کر سکتا اس کی زندگی میں زینب کی آواز نامحرم سنے. مولا ذرا 20 سال بعد آئیے, یہی شہر کوفہ, یہی آپ کی زینب, نہ سر پہ چادر, بازو میں رسی, کھلے بھار, یا علی مولا, حیدر مولا, یا علی مولا.